سورۃ النجم کی روشنی میں واقعہ معراج بیان ہوگا۔ دیکھیں سورۃ النجم اور اس سے پچھلی دو صورتیں، ان کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قسموں کے ساتھ کی ہے، اور پچھلی دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر آخرت کا اس بات کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آ کے رہنی ہے۔ اور اس سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کی قسم کھائی ہے، ستارے کی، اور پھر کئی چیزیں جو ہے نا سورہ نجم پر اگر ہم غور کریں تو بہت سے حقائق اللہ تعالیٰ نے ثابت کیے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ یہ ہواؤں کی قسم جو بکھیرتی ہیں، ڈسٹ غبار اس کو بکھیرتی ہیں، جو بادلوں کو بھی بکھیر دیتی ہیں، پھر وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستگی سے کچھ چلتی ہیں، پھر رزق کو تقسیم کرتی ہیں، معاملے کو تقسیم کرتی ہیں، بے شک چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے، اور قیامت کا دن بدلے کا دن آ کے رہنا ہے۔ اس سورہ زاریات میں قسموں کا جو مقصد ہے اور جو انداز ہے اللہ نے قسمیہ اسلوب اپنایا اس میں یہ بیان کیا۔ سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان کی ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ وہاں بھی قسمیں کھا کے یہی ہے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، یہاں انداز اور ہے۔ سورہ زاریات میں تو نا بدلے کا دن آ کے رہے گا، جو وعدہ کیا جاتا ہے سچا ہوگا، یہاں کے عذاب آ کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں ذرا سختی ہے۔ طور کی قسم کھائی، وہ کتاب جو لکھی گئی اس کی قسم کھائی کھلے اوراق میں۔ البیت المعمور اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں پہ ہے، یہ بلند چھت آسمان، یہ سمندر جس کو جھونک دیا جائے گا، اس کی قسمیں کھا کے پھر یہ حقیقت بیان کی کہ یہ عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان والا وحی یوحی، جو وہ کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ قسم کھا کے صرف یہ نہیں، آگے بھی چیزیں ثابت کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سچا ہے، قسم نہ بھی کھائے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سچے ہیں، لیکن قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جبریل کا اللہ کا قاصد ہونا، یہ خواہشات کی پیروی گمراہی کا سبب ہے، یہ چیزیں پھر جو وحی کی پیروی کرے گا وہی صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے، یہ ساری چیزیں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ والنجم اذا ہوا، اللہ قسم نہ بھی کھائیں تب بھی سچے ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، لیکن قسمیں کھا کے ہی حقائق بیان کیے۔ ایک اور بات اس حوالے سے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ جس کی مرضی قسم کھائے، اپنی مخلوق میں سے اس پر کوئی پابندی نہیں، ہم پابند ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں یا اس کی صفت کی، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کتنا دیکھیں نا حدیث میں سختی کے ساتھ اس کو رد کیا گیا۔ لہذا انسان پابند ہے صرف اللہ کی قسم کھانے کا یا اس کی صفات کی قسم کھانے کا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی مرضی قسمیں کھائیں، جیسے کہ اس نے قرآن کریم میں کھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے۔ ستاروں کی یا ان کی جگہوں کی قسم کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے قرآن کریم میں۔ یہی انداز
قسمیں کھانے کا سورہ واقعہ میں بھی ہے. سورہ نجم سے 2 صورتیں چھوڑے نا، آگے تو سورہ واقعہ، القمر، الرحمن، پھر الواقعہ، اس کا آخری رکوع ہے. اس کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم ہے، میں ستاروں کے مواقع جہاں جہاں وہ ہوتے ہیں، ان کے وجود ہے، ان جگہوں کی قسمیں کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ قرآن، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہاں پر قرآن کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے. اسی طرح سورہ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی ایک خوبی اس کے حوالے سے یا چند خوبیوں کے حوالے سے قسمیں کھائی ہیں. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، قسم ہے اس کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجواری جو چلتے ہیں، الکنس چھپ جاتے ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ جب رات کی جب وہ سانس لے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ جب رات چھا جائے صبح سانس لے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایک باعزت قاصد پیغام لانے والا لے کے آیا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ جو عرش والا ہے اس کے اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے. سورہ طارق میں بھی اللہ تعالیٰ نے الطارق کہتے ہیں ستارے کو ہے، السماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ الطارق ہے، اس کی قسم کھائی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستارہ جب گر پڑے اس کی قسم کھائی ہے سورہ نجم میں. تو سورہ نجم کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے سورہ نجم کی روشنی میں واقعہ معراج، اور پھر اس میں کیا سبق اور کیا ہے سورہ نجم میں، یہ موضوع ہے. ستارے کی قسم جب وہ گر پڑے، دیکھیں ہوا یہوی حبیجن کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، ڈیسینڈ، اوپر سے نیچے آنا. ہوا حاویہ، یہ ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا. عربی میں مصدروں کی زیر زبریں بدل دینا تو معنی بدل جاتا ہے. ہوا یہوی، ہوا اسی سے نا خواہش ہو جاتی، ہوا اس کی جمع ہے. تو ہوا کا معنی اوپر سے نیچے. ایک اشارہ یہ بھی ہے جو بندہ خواہشات ہے اس کے نصیبے میں زوال ہے. اگر دونوں کو جوڑے کیوں جی، ایک کا معنی نیچے آنا، دوسرا کا معنی خواہش کرنا. تو ایک معنی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ خواہشات کی پیروی بندے کو نیچے لے کے جاتی ہے، زوال کی طرف لے کے جاتی ہے. عروج چاہیے تو وحی کی پیروی کرے، قرآن اور سنت کی پیروی کرے. اور پھر ایک اشارہ تو یہ ہو گیا، کیونکہ حکمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو مقسم بھی ہوتا ہے نا وہ گواہ بھی ہوتا ہے. اس کی اللہ قسم کھاتے ہیں، اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، وہ چیزیں اس کے لیے گواہ بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا جو بڑی چیز یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو ستارے کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ ستارہ تو اپنے وجود پر ہی قدرت نہیں رکھتا ہے، ان کے لیے بھی میسج ہے. صابئین ہے نا، الصابئین، ستارہ پرست، ستارے کی بھی پوجا ہوتی ہے، چاند پرست، یہ سورج کی پوجا کرنے والے. تو اسی طرح ستارے کی پوجا کرنے والے کہ ستارے کا تو اپنے وجود پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ کے حکم کا تابع ہے، اللہ کی توحید کا پیغام ہے. سورج کی روشنی میں ستارہ تو موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی روشنی میں اب اس کی روشنی ختم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہی ستارے ہیں نا جن سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر استدلال کیا تھا کہ جو غائب ہو جاتا ہے، جو اپنے وجود پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ میرا کیسے رب ہو سکتا ہے. پھر آج کل علم اتنا ہونے کے باوجود لوگوں نے وہ جو ہے نا وہ ستاروں کے ساتھ قسمتوں کو جوڑا ہوا ہے. پیشین گوئیاں کرتے ہیں جی ستاروں کی روشنی میں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا. یہ سارے کوئی علم نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، ایسے کوئی علوم نہیں، یہ دھوکے ہیں، جھانسے ہیں. تقدیر آئندہ کیا ہونا ہے صرف اللہ کو پتہ ہے بس. ستارہ کیا مجھے میری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو خود فراخی افلاق میں ہے خار و زب، اقبال نے کہا ہے.
یہ تو خود وسعت افلاک میں اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اس کا میری تقدیر کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تو بہرحال ہاں اس حد تلک کے ستاروں سے جو رستے معلوم ہوتے تھے وہ یہ علوم سائنسی حد تلک وہ تو چیزیں ہیں، باقی تقدیر کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو ستاروں کی قسم میں بڑی حکمت، ایک اور حکمت ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ستارہ جب ٹوٹ کے گرتا بھی ہے نا بعض دفعہ، کیوں جی ٹوٹتا ہے، ٹوٹتے ہوئے ستارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی، آج کل تو چلو اس طرح باہر اور رات کے وہ ہوتے ہی نہیں، کمروں کے اندر بند زندگی گزارتے ہیں، یہ چیزیں دیکھی ہم نے۔ تو ستارہ ٹوٹتا ہے کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جب شیاطین اللہ کی وحی کو چرانے کے لیے، ذرا توجہ سے سنیں، شیاطین جب اللہ کی وحی کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارہ ٹوٹ کے ان پہ ایک شہاب ثاقب کی طرح، گولے کی طرح لگتا ہے۔ اب توجہ کریں، آگے کیا ہے؟ وحی، کہ یہ ایک سچی حقیقت ہے وحی، اس کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ حق میں باطل مل نہ سکے۔ تو جب جبریل وحی لے کے آتا ہے، کیا مجال ہے شیطان کی کہ آگے کچھ رکاوٹ ڈال سکے؟ شیطان جنگ بدر میں بھاگ گیا تھا نا فرشتوں کو دیکھ کے، تو جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، شیطان کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے وحی کی حفاظت کے انتظام فطرت میں کر دیے، تو محمد کریم وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، اور وحی محفوظ ان تک پہنچتی ہے۔ فرشتے جو وحی لے کے آتے ہیں وہ بھی اللہ نے طاقتور بنا دیے، شیطان اگر اس وحی کو چرانے کی کوشش کرے گا، اللہ نے یہ ان ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ گولے بن کے ان پہ برستے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ کئی مقامات پر یہ جو ہے نا عنوان اور مضمون موجود ہے۔ تو سورہ نجم میں اللہ نے ستارے کی قسم کھائی، اس کی چند حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، باقی قرآن کریم اس کی حکمتیں ختم نہیں ہوتی۔ اب اگلی جو چیز ہے سورہ نجم کی روشنی میں جو مضمون ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا۔ واقعہ معراج سن کے ظاہر ہے عقل میں تو نہیں تھا نا آتا اس وقت میں، تو پروپیگنڈا تو انہوں نے فوراً کرنا تھا کہ معاذ اللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں محمد جو عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ واقعہ معراج وہ سفر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے بیت المقدس تلک پھر آسمانوں کی طرف جانا، یہ جو سفر معراج ہے سارا معجزہ عقلی طور پر تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان جتنی مرضی تیز ٹریول کرے اتنی جلدی ٹریول اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے آپ کے بارے میں کہنا تھا بہک گئے گمراہ ہو گئے، تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے صاحب بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، پہلے جواب دے دیا۔ ذہن میں جو سوالات آنے تھے، جو میرے نبی کے خلاف کفار نے پروپیگنڈے کرنے تھے، اللہ نے کمال طریقے سے اس کا رد کر دیا۔ اور صاحب کا لفظ کا صاحبکم، یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور، صاحبکم کیوں کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کہ تم نے یہ تقریباً 40 سال کے بعد ہی سفر معراج ہوا ہے نا، کوئی کہتا ہے 50 یعنی 10 سال بعد ہوا، کئی اقوال ہیں، مہینوں میں بھی اختلاف ہے، ہوا، اس میں ساری مسلم امہ کا اجماع ہے۔ اب 40 سال سے زیادہ عرصہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ میں گزارا تھا، تو ادھر کسی کو صحیح طرح جانتا ہو نا بندہ کسی کے بارے میں دنیا میں، تو اس کے بارے میں کوئی عجیب و غریب بات کرے نا تو کہتے ہیں نہیں میں اس کو جانتا ہوں جی، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں، صاحب اس کو کہتے ہیں۔ تو صاحبکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بولا کہ تم ماضی پہ نظر دوڑاؤ،
کہ محمد کریم تو وہ ہیں جو تمہاری لڑائیوں کے فیصلے کرتے تھے، مشکل سے مشکل مراحل میں ان کے پاس تو مقدمے لے کر آتے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کو تم امین اور جو صادق کہتے تھے، تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے صاحب ہیں، یہ نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کم علمی سے سیدھی راہ سے جدا ہو جانا، وہ ہوتی ہے ضلع۔ غوا کا مطلب ہوتا ہے کہ پتہ ہو، جان بوجھ کر سیدھی راہ کو چھوڑ دینا۔ تو دونوں چیزوں سے اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے، ہر حالت میں ہمارے نبی حق پر ہے۔ تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، نہ معاذ اللہ ذلہ نہ غوا، دونوں چیزوں سے، بلکہ ہر قسم کی گمراہی سے اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ سراپا حق ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ اسلام سے پہلے بھی حق پر تھے، بعد میں بھی حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے لو جی اب نئی چیز ان کے ذہن میں آ گئی اپنی طرف سے، یہ معراج کا واقعہ، نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے یہ انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں اپنایا ہے، آپ کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ یہاں اشارہ دے دیا کہ وہ بہک جائے گا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے گا جو کہ وہی ہے، وہی سیدھی راہ پہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بھی اللہ کے نبی فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ تو پھر کچھ صحابہ کرام نے انہیں روکا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی، تم ہر جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے لکھ لیتے ہو، نہ لکھا کرو۔ اس صحابی نے یہ بات جا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو لکھتا جا، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ گفتہ اے اللہ بابد اگرچہ از حلقوم عبداللہ شبد، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہم معاذ اللہ کہیں گے فلاں ایسے فلاں، نہیں، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس کا یہ ایمان ہونا بھی چاہیے، نہیں تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف اور صرف حق جاری ہوتا ہے، بس۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ یہ تو تربیت یافتہ شاگرد کا یہ عالم ہے۔ تو اللہ کے نبی تو مربی ہیں، ہادی مادی ہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ سورہ یاسین میں قسمیں کھا کے کہتا ہے إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے اور سیدھی راہ پر ہیں۔ پیارے نبی سیدھی راہ صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لہذا جو کچھ بھی اللہ کے نبی بیان کریں، معراج کے بارے میں بیان کریں وہ بھی وہی ہے، قیامت کے بارے میں بیان کریں وہ بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی حشر کے بارے میں، مغیبات کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ ریویلیشن ہے، وہ ریویلڈ ہے، وہ وحی ہے، وہ سراپا حق ہے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ یہ جو شعراء ہیں وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے سیدھی راہ سے بھٹکے ہوتے ہیں۔ اور سورہ نجم میں آگے آپ پڑھیں نا، سورہ نجم میں، تو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وما تہوی الانفس، یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، یا جو ان کے دلوں میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں یہ کفار مکہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے یہ حق سے معروم ہے۔ حق کی جو نعمت ہے اس کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ گمان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے فرمان اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے، پھر بندہ حق پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔